اب سنا ہے کہ واٹر بورڈ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں. زبردست, سبحان اللہ. اب جس کے پاس پرائیویٹائز کا مطلب ہے کہ کمرشل بیسس پہ چلے گا, یعنی کہ پروفٹ اینڈ لاس پہ چلے گا. دنیا میں کوئی بھی یوٹیلیٹی, پانی جیسی ایسینشیل نیڈ کی یوٹیلیٹی پرائیویٹ اور پروفٹ اینڈ لاس پہ چلتی نہیں ہے. لوگوں کو پینے کا, ہر جاندار کو پینے کا پانی چاہیے. اگر آپ اس میں نفع نقصان دیکھنے لگیں گے تو آپ لوگوں کو زندہ مار دیں گے. السلام علیکم. پروگرام عوامی مسائل کے ساتھ میں ہوں علینا بیگ, اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہد مصطفیٰ صاحب اور شہزاد چغتائی صاحب, اور آج ان سے ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے والے ہیں اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی خفیہ نجکاری اور وزیر بلدیات سعید غنی کا اعتراف کے بغیر پڑے دستخط کر رہے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ علینا, اس ملک میں جس طرح کے مظالم عوام پہ کیے جا رہے ہیں وہ اس قدر دنیا میں کوئی اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے. دنیا میں دیکھیں, ہم ٹیکس کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ دنیا میں جو ٹیکس ریکور کیا جاتا ہے وہ وہاں کی عوام کو سہولیات دینے کے لیے کیا جاتا ہے. اگر ہم ٹیکس دے رہے ہیں, واٹر بورڈ کو بل بھی دے رہے ہیں, اور حکومت کے تمام ٹیکسز, اور حکومت اگر یہ ادارے نہیں چلا سکتی بنیادی سہولیات کے, تو یہ نااہلی حکومت کی ہے. اس کی سزا عوام کو کیوں دے رہے ہیں؟ KESC کو پرائیویٹائز کر کے, آپ نے PTCL کو پرائیویٹائز کر کے, جس قدر ٹیکس وہ جو نجی ادارے جو خربوں روپے کما کے لے جا رہے ہیں اس ملک سے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ہم نہیں کر سکتے تو ہم نااہل ہیں. آپ شہزاد صاحب اس میں ایک سب سے عجیب بات دیکھیں کہ جو لینڈنگ اتھارٹی ہیں, یعنی کہ آپ کراچی کی جو ہے کنٹونمنٹ ہے, کراچی میں DHA ہے, کراچی میں ریلوے کی لینڈ ہے, کراچی میں سائڈ ایسوسیشنز اور اتنے سارے ادارے ہیں, 30-32 ادارے جو ہے وہ کراچی میں کام کر رہے ہیں. لیکن ایک سندھ حکومت نے کسی ایک ادارے کو اس کو لیا نہیں ہے بورڈ میں, اور ایک دم جو ہے بورڈ جو ہے اس کو ختم کر کے ایک پرائیویٹ لوگوں پہ اکثریتی بورڈ بنا دیا ہے. یہ شہزاد صاحب, اکثریتی بورڈ جو ہے اب اس کا لمیٹڈ کمپنی جب بن جائے گی تو اس کے بعد وزیر بلدیات بھی اس کا چیئرمین رہے گا, نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی MD واٹر بورڈ جو ہے وہ کوئی سرکاری افسر ہو سکتا ہے. شہزاد صاحب, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ KA الیکٹرک اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی نجکاری عوام اور حکومت کی نظر میں کافی نہیں تھی؟ نہیں, دیکھیں, یہ اس سے کوئی عوام کو تو کوئی فائدہ ہوا نہیں. اس سے فائدہ ہوا جو یہ کمپنیاں ہیں, جو انفرادی شخصیات ہیں, جو یعنی کہ جنہوں نے اب KEC دیکھیں 3 دفعہ بکی, تو 3 دفعہ بکی. ایک آدمی نے لی, اس نے آگے بیچ دی, پھر اس آدمی نے لی, اس نے آگے بیچ دی. اب یہ تیسرے ہاتھ سے چوتھے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اب چائنیز کے پاس جا رہی ہے. 100 یعنی کہ 188 ارب روپے کا پروفٹ, یعنی جو اب جو پارٹی بیچ رہی ہے چائنیز کو, وہ 188 ارب روپے میں بیچ رہی ہے. تو 188 روپے تو اس کی جیب میں گئے نا, تو یہ تو پھر ایک نیا جو ہے نا, ایک نیا دھندا اور یہ تو اب نیا کاروبار ہو گیا. پہلے کمائے انہوں نے, اور جو کاپر وائر جو ہے وہ سارے انہوں نے ان کی جگہ وہ کاپر کی جگہ انہوں نے یہ المونیم کے تار لگا دیے. اچھا, اب یہ واٹر بورڈ آپ کا ہوگا, یہ کوئی کسی کمپنی کو یہ بیچ دیں گے 12, 13, 14 ارب میں. پھر اگلا سوال آپ سے یہ کہ واٹر بورڈ کی نجکاری کا فائدہ کس کو ہے؟ کیونکہ حکومت سندھ تو فرار ہو گئی ہے, اب نئے بورڈ کی تشکیل میں کون لوگ شامل ہیں اور کون لوگ غائب ہیں؟ دیکھیں بیوی, یہ وہی سچ ہے کہ جو آپ منی لانڈرنگ کی باتیں کرتے ہیں نا, تو یہ جو ایک خفیہ ہاتھ ہوتا ہے جو بیرون ملک میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ہمیں بیچ رہا ہوتا ہے, وہیں سرمایہ لے کے شہزاد صاحب وہیں وہ جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. یہ اس طرح کے کھیل ہیں, یہ ہوتے رہیں گے. KEC بکی, PTCL بکے. بات یہ ہے کہ یہ 3 شفٹوں میں کام کرتا ہے یہ ادارہ. جی. اگر اس کے پاس 12,000 ملازمین ہیں تو ایٹ اے ٹائم 4,000 ملازم ہیں اس کے پاس, کیونکہ 3 شفٹوں میں کام کرنا. یہ اس شہر میں جہاں اتنی بے راہ روی ہے, اس شہر میں اگر پانی آپ کو مل رہا ہے شہزاد صاحب, لوگ سڑکوں پہ ہنگامہ نہیں کر رہے ہیں, تو یہ ایک اللہ کی نعمت ہے. جتنی بددیانتی اور مافیاز ہیں اس کے باوجود جو ہے جتنا پانی چوری ہو رہا ہے شہر میں, 40% پہ اس شہر کا نظام چلایا جا رہا ہے. میں تو کہتا ہوں شاباش ان لوگوں کو یہ جو نظام چلا رہے ہیں. نہیں, یہ بات تو صحیح ہے آپ کی. تو شہزاد صاحب, میرا اگلا سوال آپ سے ہے کہ واٹر بورڈ کی نجکاری پر MQM اور اس کے ادارے کے منتخب یونین خاموش ہے کہ مصطفیٰ کمال جو ہیں اس کی مخالفت کر رہے ہیں. نہیں, وہاں کی یونین میں مطلب کچھ لوگ جو ہے اس کے حامی ہیں, اور کچھ آپ بتائیے شاہد صاحب, آپ کے علم میں زیادہ. دیکھیں, بات یہی ہے کہ CBA یونین جو ہے نا ایک ایسی ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہوتا ہے نا,
کہ ماں باپ نے پال کے بڑا کیا ہے تو وہ سی بی اے یونین دیکھتی ہیں اپنے بڑوں کی طرف, اپنی جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں. جماعت کی جب ایم کیو ایم کی پالیسی, اگر جب تک ایم کیو ایم میدان میں نہیں آئے گی سی بی اے نہیں آئے گی. تو اپنے پروگرام کو سم اپ کرتے ہوئے میرا آخری سوال جو ہے شاہد صاحب وہ آپ سے ہے کہ واٹر بورڈ کا مستقبل کیا ہوگا جب حکومت کے ہاتھ سے ادارے نکل جائے گا تو عوام کی مشکلات. دیکھیں بیوی, آپ کا یہ سوال جو ہے نا مجھے سمجھ سے بالا تر ہے. یہ ہر پاکستانی کی سمجھ سے آپ کا سوال بالا تر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو ووٹ لے کر آتے ہیں, ہم ووٹ دیتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے. نہ ایجوکیشن ہے, نہ ہیلتھ ہے. اس ملک میں جو بنیادی چیزیں ہیں جب یہ نہیں ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا یہ سوال کوئی اس کا جواب کوئی بھی اس ملک میں نہیں دے سکتا, کیونکہ جو پالیسی بناتے ہیں ملک کی وہ جب وہی مخلص نہیں ہیں ہمارے اداروں کو. بھائی ہم میں ایسی کیا کمی ہو گئی ہے؟ کیا تعلیم کی کمی ہو گئی ہے؟ ہماری تعلیم پوری کرو. تربیت کی کمی ہو گئی ہے, ہماری تربیت کو کرو. اس ملک میں اداروں کو خدا کے واسطے اس ملک کے اداروں کو محفوظ کرو. ہمارے آنے والے بچے ان اداروں کو چلائیں, ہماری قوم چلائے. سمجھے, یہ کوئی باہر سے آ کے اگر اس طرح چلائیں گے کہ ورلڈ بینک سے آ کے, اسٹیٹ بینک سے جو بھی چلاتے ہیں اسٹیٹ بینک, وہ ورلڈ بینک کے نمائندے ہوتے ہیں, تو بات یہ کہ اس طریقے سے ملک نہیں چلتے, دنیا میں کہیں نہیں چلتے. جو چلانے والے ہیں ان کی بھی تربیت کہیں ہوئی ہے, تو ہمیں بھی اپنے لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے. جی بہت شکریہ شاہد مصطفیٰ صاحب, بہت شکریہ شہزاد چغتائی صاحب. وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا پروگرام یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اگلے کسی پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.